جادو کا پر۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک ایران میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بدر تھا جو نہایت ہونہار، بہادر اور فن سپاہ گری میں طاق تھا۔ شہزادے بدر کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ اپنے مصاحبوں کے ہمراہ شکار کو نکلا تو ایک ہرنی کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے شکاری ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ ہرنی اچانک چوکڑیاں بھرتے ہوئے گھنے جنگل میں غائب ہو گئی۔ شہزادے بدر نے مایوس ہو کر واپس جانے کا ارادہ کیا کہ اچانک ہی ایک خونخوار شیر جنگل سے نمودار ہوا۔ شہزادے کا گھوڑا خوف سے بتک گیا۔ شہزادے نے اپنی تلوار سونت لی اور گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں شیر نے غراتے ہوئے شہزادے پر ایک جست کی اور شہزادہ گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ شیر اور شہزادے میں مد بھیڑ شروع ہو گئی۔ شہزادہ بدر نے نہایت دلیری سے اپنے خنجر شیر کے پیٹ میں گاڑ دیا اور دوسرا وار اپنی تلوار سے شیر کی گردن پر لگایا اور اس کی گردن اڑا دی۔ اب شہزادہ اپنے گھوڑے اور مصاحبوں کو تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر جنگل میں چل کے شہزادے کو ایک طرف سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ شہزادہ سمجھا کہ ضرور کوئی گاؤں یا گھر ہوگا، چنانچہ وہ دھوئیں کی سمت ہو لیا۔ جب وہ دھوئیں کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ جھونپڑی میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ شہزادہ حیران ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک جنگل کی سمت سے وہی ہرنی چوکڑیاں بھرتی ہوئی آئی اور جھونپڑی کے اندر شہزادے کو دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ شہزادہ بدر بہت حیران ہوا۔ یہ سارا منظر شہزادے نے ایک سوکھے گرے ہوئے درخت کی اوٹ سے دیکھا۔ شہزادے نے جھونپڑی میں جانے کا ارادہ کیا اور دبے پاؤں جھونپڑی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اندر ایک بیمار بوڑھی جادوگرنی بستر پر لیٹی تھی اور ساتھ میں وہی ہرنی بھی کھڑی تھی۔ شہزادے کو دیکھ کر جادوگرنی کا کنواں کائیں کائیں شور مچانے لگا۔ جادوگرنی نے چونک کر شہزادے کو دیکھا اور شہزادے کو اپنی طرف بلایا۔ شہزادہ جادوگرنی کے بستر کے پاس پہنچا تو جادوگرنی نے کہا، بیٹا میں بیمار ہوں، میں اٹھ نہیں سکتی، اس لیے مجھے ایک پانی کا پیالہ تو پلا دو۔ شہزادہ رحم دل تھا، اس نے پانی کا پیالہ جادوگرنی کو دیا۔ بوڑھی جادوگرنی نے پانی پینے کے بعد کہا کہ بیٹا تم شہزادے بدر ہو اور یہ ہرنی در حقیقت شہزادی گلنار ہے۔ ایک ظالم جن عفریت نے اپنے جادو کے زور پر اسے ہرنی بنا دیا کیونکہ شہزادی گلنار جن سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جن اسے ملک فارس سے اٹھا کر میرے پاس چھوڑ گیا کہ میں اسے ظالم جن سے شادی پر تیار کروں، لیکن مجھے اس پیاری شہزادی پر رحم آ گیا جس پر جن نے طیش میں مجھے بیمار اور شہزادی کو ہرنی بنا دیا۔ آپ بہادر شہزادے ہیں، ہماری مدد کریں۔ شہزادہ بدر نے مدد کا یقین دلایا اور پوچھا کہ میں کیسے اور کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ بوڑھی جادوگرنی نے کہا، شہزادے تم میرا جادو کا جھاڑو استعمال کر کے ایک اور چڑیل کے پاس پہنچو، وہاں شیشے کے برتن میں جادو کا پر رکھا ہے۔ اگر کسی طرح تم یہ پر حاصل کر لو تو اس میں ایک ہیرا جڑا ہے جو طلسماتی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ جب تم اس ہیرے کے پار دیکھو گے تو تمہیں جن کے محل کا نقشہ اور راستہ مل جائے گا۔ شہزادے نے جادو کے جھاڑو پر بیٹھ کر جادوگرنی کے بتائے ہوئے الفاظ دہرائے۔ جھاڑو ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ شہزادہ زندگی میں پہلی بار کسی جادوگرنی کے جھاڑو پر اڑنے لگا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ شہزادہ پرندوں سے بھی اونچا اڑ رہا تھا۔ اب جھاڑو ایک ویران محل میں جا کر اترا۔ شہزادے نے جادو کا پر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی شہزادے پر کچھ انسانی ڈھانچوں نے حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک تلوار ان سے کھینچ لی اور دو تلواروں سے ڈھانچوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں جادو کے پر کی حفاظت کرنے والی چڑیل بھی آ گئی اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے بجلیاں نکال نکال کر شہزادے پر گرانے لگی۔ شہزادے نے بھی خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سب ڈھانچوں کو مار مار کر توڑ پھوڑ ڈالا اور آخر میں جادوگرنی چڑیل کا بھی سر قلم کر دیا۔ اب شہزادے نے دیکھا کہ جادو کا پر ایک محفوظ جگہ شیشے میں کے برتن میں بند تھا۔ شہزادے نے برتن کا ڈھکنا کھول کر جادو کا پر نکال لیا اور اس میں لگے ہوئے ہیرے میں جھانکا۔ فوراً ہی دھنک کے رنگ پھیل گئے اور دل فریب سی موسیقی سنائی دینے لگی اور دور پار ایک خوبصورت محل دکھائی دینے لگا۔ شہزادہ فوراً اڑنے والے جھاڑو پر سوار ہو گیا
اور محل کی راہ لی۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادہ محل کے باغیچے میں جا اترا۔ بوڑھی جادوگرنی نے شہزادے کو بتایا تھا کہ جن عفریت کی جان ایک طوطے میں ہے جو طلسماتی محل میں رکھا ہوا ہے۔ عفریت اسی وقت مر سکتا ہے جب کوئی طوطے کو مار دے۔ شہزادہ محل میں طوطے کو تلاش کرنے لگا، سارا محل چھان مارا، جن عفریت کے آنے کا بھی وقت ہو چلا تھا۔ اچانک جب شہزادے نے آخری کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں ایک طوطا سیب کھاتا ہوا نظر آیا، اور وہ طوطا شہزادے کو دیکھ کر بولا کہ شہزادے میں تیرے ہاتھ نہیں آؤں گا، میں ابھی ہوا میں اڑوں گا اور اتنے میں جن آ جائے گا، تم زمین پر دوڑو گے اور میں اتنا بلند اڑ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر طوطا کھڑکی سے باہر اڑتا چلا گیا اور شہزادہ بوکھلا گیا کہ اب کیسے طوطے کو پکڑوں گا کہ اچانک جادو کا جو جھاڑو تھا وہ خود بخود ہلنے لگ گیا۔ شہزادے کو فوراً خیال آ گیا اور شہزادے نے جھاڑو پر سوار ہو کر طوطے کا پیچھا کیا اور شہزادہ آنند فانند طوطے کے ہی نزدیک پہنچ گیا۔ طوطے کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ طوطا درختوں میں نیچی پرواز کرتے ہوئے رفو چکر ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر طوطا تھک چکا تھا کہ اچانک جھکڑ شروع ہو گیا۔ طوطا بولا، اب شہزادے تیری خیر نہیں، جن تو آ ہی رہا ہے۔ شہزادے نے ذرا جھاڑو سے تھوڑا آگے ہاتھ بڑھا کر طوطے کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا۔ جو ہی شہزادہ زمین پر اترا، جن سامنے پہنچ گیا اور شہزادے کو کہا کہ شہزادے سب دولت لے لو مگر اس طوطے کو چھوڑ دو، بیچارہ غریب پرندہ ہے۔ شہزادہ ہنسا اور طوطے کی گردن ایک دم سے مروڑ دی۔ فوراً ہی جن کی بھی جن عفریت کے مرتے ہی شہزادی ہرنی کے خول سے نکل کر انسانی روپ و رنگت میں آ گئی۔ شہزادی بہت خوش ہوئی، بوڑھی جادوگرنی کی بیماری بھی چلی گئی۔ شہزادہ واپس جھونپڑی پہ پہنچا اور خوبصورت شہزادی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزادی اور بوڑھی جادوگرنی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جادوگرنی کے جھاڑو کے ذریعے شہزادہ اور شہزادی اپنے محل میں پہنچے۔ ہر طرف خوشیاں بکھر گئیں، انعامات تقسیم ہوئے، کھانے چلے اور پھر شہزادے کی دھوم دھام سے شہزادی سے شادی کر دی گئی اور وہ سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ سنڈریلا۔ پیارے بچوں، سنڈریلا ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ اس کی دو بڑی بہنیں بھی تھیں جو نہایت بد مزاج اور سنگ دل تھیں۔ وہ گھر کا سارا کام کاج سنڈریلا سے کرواتی تھیں۔ اسے نہ تو اچھی خوراک دیتی تھی اور نہ اچھا لباس۔ سنڈریلا کا باپ بھی اس کی بے بسی پر کڑتا لیکن کچھ نہ کر سکتا تھا، کیونکہ دونوں بڑی بہنیں اس کی ایک نہ سنتی تھیں۔ انہوں نے سنڈریلا کو ملازم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ سنڈریلا بیچاری خاموشی سے ان کا ہر حکم مانتی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا ایک قاصد آیا اور پیغام دیا کہ بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی تمام رعایا کی دعوت عام کی ہے، لہٰذا وہ سب دعوت میں شریک ہوں۔ سنڈریلا نے پیغام وصول کیا اور اپنی بڑی بہنوں سے کہا کہ وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوگی۔ اس کی بہنوں نے نفرت سے ناک چڑھا کر کہا، ہرگز نہیں، تمہارے پاس تو کوئی اچھا لباس بھی نہیں ہے جسے تم پہن کر بادشاہ کے محل میں جا سکو۔ تم صرف ہم دونوں بہنوں کا ہار سنگار کر کے ہمیں تیار کرو گی اور ہماری غیر موجودگی میں گھر کا سارا کام کاج کرو گی۔ سنڈریلا نے ان کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور دونوں بہنوں کے ہار سنگار میں مصروف ہو گئی۔ اس نے بڑی محنت سے دونوں کا سنگار کر کے انہیں اچھی طرح تیار کیا، اور جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بادشاہ کے شاہی محل میں چلی گئیں تو سنڈریلا نہایت ہی مایوس ہو کر اپنے آپ سے بولی، کاش میں بھی بادشاہ کی دعوت عام میں شریک ہو سکتی۔ سنڈریلا نے ابھی یہی کہا ہی تھا کہ اس کے پیچھے سے ایک سریلی سی آواز سنائی دی، تم ضرور اس دعوت میں شریک ہوگی پیاری سنڈریلا۔ سنڈریلا نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت سی پری اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سنڈریلا نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، تم کون ہو؟ میں تمہاری ایک ہمدرد پری ہوں، تم ایک معصوم اور پیاری لڑکی ہو، تم ضرور بادشاہ کی دعوت میں شریک ہوگی۔ ایسا کرو کہ تم باہر باغ سے ایک کدو توڑ لاؤ، میں اپنی جادو کی چھڑی سے اسے پالکی بنا دوں گی، اور باورچی خانے سے چوہے دان لے آؤ، میں ان چوہوں کو پالکی کے گھوڑے بنا دوں گی، اور اپنی بہنوں کے گڈے بھی لے آؤ، انہیں میں بگی کا کوچوان بنا دوں گی، اور پھر تمہیں بھی اپنی جادو کی چھڑی سے
خوبصورت حسین و جمیل شہزادی بنا دوں گی۔ سنڈریلا وہ سب چیزیں لے آئی تو ہمدرد پری نے اپنی جادو کی چھڑی سے یہ سب چیزیں بنا دیں اور سنڈریلا کو بھی ایک حسین و جمیل شہزادی بنا دیا۔ اس کے جسم پر ایک عالی شان لباس سج گیا اور سر پر ہیروں سے جڑا چمکتا دمکتا تاج اپنی بہار دکھانے لگا، اور ہمدرد پری بولی، پیاری سنڈریلا، یاد رکھنا میرے اس جادو کا اثر رات کو 12 بجے تک ہی رہے گا۔ رات کے 12 بجتے ہی جادو ختم ہو جائے گا اور سب چیزیں اصل حالت میں آ جائیں گی، اس لیے تم 12 بجتے ہی گھر واپس آ جانا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی اور سنڈریلا خوشی خوشی اپنی شاندار بگھی میں بیٹھ کر شاہی محل کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ جہاں سے بھی گزرتی لوگ جھک کر اسے سلام کرتے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ سنڈریلا کسی ملک کی شہزادی ہے۔ بگھی میں بیٹھی سنڈریلا واقعی کسی ملک کی شہزادی لگ رہی تھی۔ سنڈریلا کی بگھی 2 کوچوان چلا رہے تھے اور بگھی کے پیچھے والے حصے میں بھی 2 باوردی ملازم باادب کھڑے ہوئے تھے۔ سنڈریلا کی چمک دمک تو واقعی دیکھنے والی تھی۔ سنڈریلا اسی شاہانہ انداز میں شاہی محل جا پہنچی۔ وہاں اس کا نہایت ہی عالی شان استقبال کیا گیا۔ سنڈریلا شاہی محل کے سامنے بگھی سے نیچے اتری تو وہاں موجود شاہی ملازموں نے جھک کر اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ کا ہونہار شہزادہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے سنڈریلا کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ سنڈریلا اسے بہت ہی پسند آئی۔ اس نے سوچا کہ کاش وہ اس پیاری شہزادیوں جیسی لڑکی سے شادی کر سکے۔ سنڈریلا شاہی محل کے دروازے پر آئی تو شہزادے نے خوشی سے اس کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے سنڈریلا کو محل کے اندر لے گیا۔ محل میں بے شمار لوگ آئے ہوئے تھے۔ سنڈریلا کی بہنیں بھی وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے سنڈریلا کو دیکھا لیکن اس کی شان و شوکت دیکھ کر وہ سنڈریلا کو نہ پہچان سکیں۔ شہزادے نے سنڈریلا کو بادشاہ اور ملکہ سے بھی ملوایا اور انہیں بھی سنڈریلا بے حد پسند آئی۔ سنڈریلا شاہی دعوت میں خوشی خوشی پھر رہی تھی کہ اچانک بڑے گھڑیال نے رات کے 12 بجنے کا اعلان کیا۔ یہ دیکھ کر تو سنڈریلا گھبرا گئی کیونکہ پری کا اب جادو تو ختم ہو رہا تھا۔ سنڈریلا فوراً محل سے بھاگی تاکہ جادو کا اثر ختم ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ شہزادے نے سنڈریلا کو یوں گھبراہٹ میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو لپک کر اسے روکنے کی کوشش کی لیکن سنڈریلا نہ رکی۔ گھبراہٹ میں اس کی ایک جوتی بھی اتر کر محل کی سیڑھیوں میں لڑک گئی۔ شہزادے نے وہ جوتی اٹھا لی اور حیرت سے سنڈریلا کو جاتے دیکھتا رہا۔ جوں ہی سنڈریلا گھر پہنچی تو پری کا جادو ختم ہو گیا۔ بگھی دوبارہ کدو بن گئی، گھوڑوں نے چوہوں کی شکل اختیار کر لی اور کوچوان بے جان گڈے بن گئے۔ سنڈریلا کے جسم پر اب وہی پہلے والا پیوند لگا اور بوسیدہ لباس نظر آنے لگا۔ کچھ دیر بعد سنڈریلا کی بہنیں بھی گھر واپس آ گئیں اور حسرت سے اسے بتانے لگیں کہ کس طرح ایک شہزادی محل میں آئی اور کس طرح شہزادے نے اس کی آؤ بھگت کی اور کس طرح وہ بھاگ گئی۔ یہ سن کر سنڈریلا مسکرانے لگی۔ دراصل اس کی بہنیں یہ چاہتی تھیں کہ ان میں سے کسی ایک کی شادی شہزادے سے ہو جائے۔ ادھر شہزادے نے اعلان کرا دیا کہ جس لڑکی کے پاؤں میں سنڈریلا کی جو جوتی محل کی سیڑھیوں پر رہ گئی تھی پوری آ گئی تو شہزادہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ چنانچہ شہزادے کے ملازم ملک کے ہر گھر میں وہ جوتی لے کر گئے اور ہر لڑکی نے وہ جوتی پہن کر دیکھی لیکن کسی کے پاؤں میں وہ جوتی پوری نہ آ سکی کیونکہ وہ تو ایک جادوئی جوتی تھی۔ ایک دن شہزادے کے ملازم سنڈریلا کے گھر بھی آئے۔ سنڈریلا کی بہنوں نے باری باری وہ جوتی بھی پہنی لیکن دونوں میں سے کسی کے پاؤں میں پوری نہ آ سکی۔ یہ دیکھ کر ملازموں نے پوچھا، گھر میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے؟ سنڈریلا کی بہنوں نے حسد کے مارے انہیں سنڈریلا کے بارے میں کچھ نہ بتایا لیکن سنڈریلا کے باپ سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور اس نے ملازموں سے کہا کہ گھر میں اس کی سب سے چھوٹی بیٹی سنڈریلا بھی ہے، یہ جوتی اسے بھی پہنا کر دیکھیں۔ چنانچہ جب سنڈریلا نے وہ جوتی پہنی تو وہ اس کے پاؤں میں بالکل پوری فٹ آ گئی۔ یہ دیکھ کر ملازم فوراً شہزادے کے پاس گئے اور اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ شہزادے نے سنڈریلا کو شاہی محل بلوایا اور اسے دیکھتے ہی پہچان بھی گیا۔ سنڈریلا نے بھی ساری کہانی شہزادے کو سنا دی۔ یوں سنڈریلا کی شادی شہزادے سے ہو گئی اور وہ ایک لاچار و بے بس لڑکی کی بجائے ملک کی شہزادی بن گئی۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی
اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔